12ویں آیت کریمہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب سے لے کر ان کے بھائیوں کے ارادے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندیشے بیان ہوئے۔ 11ویں آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے وہ حاضر ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا حضور، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ خیر خواہی کا نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ 10 بیٹے چونکہ بڑے تھے تو یہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ پچھلی آیات میں گزر چکا، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ارسلہ معنا غدا، کل آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع و یلعب، ہمارے ساتھ وہاں کھائے پیے گا، بھاگے دوڑے گا، کھیلے کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ کہا کہ کل ہمارے ساتھ بھیجیں، کھائے پیے کھیلے کودے، تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انی لیحزننی، اب نے فرمایا کہ مجھے بہت حزن ہے، مجھے بہت غم ہے، ان تذهبوا بہ، کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجوں، اس پر مجھے بہت تکلیف ہے، بہت صدمہ ہے، بہت حزن ہے، بہت دکھ ہے، بہت غم ہے کہ میں تمہارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجوں۔ یوسف علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اس دن تک یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کیا تھا۔ محبوب فرزند تھے، چہیتے بیٹے تھے، آنکھوں کا تارا تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت بھی نظر آ رہا تھا یعقوب علیہ السلام کو، تو انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا۔ تو جب بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں تو آپ نے فرمایا انی لیحزننی، مجھے حزن ہے، اور یہ جو دکھ تھا، یہ حزن تھا، یہ ملال تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ محبوب کو نظروں سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہی صدمہ تھا، وہی بے قراری تھی، وہی بے چینی تھی جو ایک محبوب کے آنکھوں سے دور جانے سے جو بے چینی ہوتی ہے، جو صدمہ اور جو حزن ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَخَافُ، ایک تو یہ تھا کہ محبوب کو آنکھوں سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ تھا وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم غفلت میں رہو، اور میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھیڑیے کے کھا جانے کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اسی کو انہوں نے عذر بنا لیا، یعنی بیٹوں نے پھر آ کر یہی بہانہ کیا تھا نا کہ بھیڑیا کھا گئے، تو یہ بات پہلے یعقوب علیہ السلام نے کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول پر مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ اس علاقے میں بھیڑیے زیادہ تھے، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بھیڑیوں کی کثرت تھی،
تو ایک بچے کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا، بہت سے مفسرین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیے یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام زمین میں چھپ گئے، زمین پھٹی اور زمین میں چھپ گئے اور 3 دن تک زمین میں چھپے رہے۔ اب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور ظاہر ہے جب بیٹا بڑا محبوب تھا، بڑی محبت تھی، تو یہ اندیشہ تھا کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا ہے کہیں وہ خواب سچ نہ ہو جائے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان یأکلہ الذئب، کہ میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہ خواب ان کے ذہن میں تھا۔ اور مفسرین نے کہا کہ وہ جو خواب میں 10 بھیڑیے تھے، اور یہاں جو یعقوب علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ان یأکلہ الذئب، کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے، یہاں بھی بھیڑیے سے مراد بائی ہے، اور وہ خواب میں بھی جو 10 بھیڑیے دیکھے تھے مراد بائی ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بے خبر رہو، تم غفلت میں رہو، تم اس کی پرواہ نہ کرو، لہذا میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا تو بھائی کہنے لگے کہ یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ خود ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلوں، کھیلوں کودوں۔ وہ یوسف کی ذہن سازی کر چکے تھے، یوسف سے کہہ چکے تھے کہ اگر ابا نہ مانے تو پھر تم کہنا کہ مجھے جانا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ہاں بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم واقعی جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ان میں نرمی دیکھتا ہوں، لطف دیکھتا ہوں، محبت دیکھتا ہوں، لہذا ان کے ساتھ جانے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی چاہت پر، اب ظاہر ہے جس سے محبت ہو اس کی خوشی کے لیے، اس کی چاہت کے لیے بعض اوقات اپنے فیصلے بھی تبدیل کرنا پڑتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بھائیوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہ ہم تو اتنی بڑی جماعت ہیں، طاقتور ہیں، ایک جتھا ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے، ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم تو گھاٹے والے ہوئے، ہم تو نقصان والے ہوئے، خسارے والے ہوئے۔ پھر ہم سے بڑا نامراد کون ہوگا کہ جن کی طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود ان کے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جب وہ چلے، فلما ذهبوا به، جب وہ ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور اس پر ان کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ہم تمہیں بتائیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا، وہ سمجھیں گے بھی نہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی، یہ وحی نبوت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اظہار نبوت، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی جب تک مبعوث نہیں ہوتا تب تک نبی پر وحی نہیں آتی۔ یہ بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی تھی، یہ در حقیقت الہام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اب یہ الہام کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، آگے ذکر آئے گا اسی سورہ میں، جب قحط پڑا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، اب وہاں یہ 10 بھائی
سامنے کھڑے ہیں دربار میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام شاہانہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائیوں نے نہیں پہچانا کہ یہ یوسف ہے. جو وحی اور جو الہام کیا تھا وہ یہ تھا. اور وہاں پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سا تھا، وہ پیالہ جس میں پمیش کرتے ہیں دانوں کی، وہ ہاتھ میں تھا. آپ نے اس پہ اس طرح ناخن مارا اور کہا کہ یہ پیالہ بول رہا ہے، اور یہ بول کے مجھے بتا رہا ہے کہ تم 10 بھائی نہیں ہو، تمہارا ایک اور بھی بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا. اور پھر اس پیالے کو انگلی ماری اور کہا کہ یہ کچھ اور بھی بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے اس بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنے باپ کو جا کے بتایا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. اب یہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں، جو بھائی سامنے کھڑے ہیں. یہاں بڑا لطیف سا ایک نقطہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے ان کا جرم، ان کا گناہ، ان کا عیب ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ شرمندگی سے آنکھیں جھکائے، نظریں جھکائے، کیونکہ وہ صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، نبی کی اولاد تھے، اور نافرمان اولاد بھی نہیں تھے. یہ غلطی ان سے ضرور ہوئی، یہ گناہ ان سے ضرور ہوا، لیکن انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا، آگے ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرمائی. اب وہ اپنے گناہ پر شرمندہ تو پہلے ہی تھے. اب یوسف علیہ السلام انہیں دربار میں اپنے سامنے کھڑا کر کے انہیں ان کا وہی گناہ، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی عیب دہرایا جا رہا ہے، اور وہ نظریں جھکائے کھڑے ہیں، اپنی ہی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، اپنی ہی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سامنے موجود ہیں. یہاں جو بات، جو نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا عیب، ان کی برائی، ان کا یہ ظلم و زیادتی ان کے گوش گزار کر دی، ان تک پہنچا دی. مشرکین مکہ نے کوئی تھوڑے ظلم کیے تھے حضور علیہ السلام پر؟ ایک ایک فرد کا اگر ظلم شمار کیا جائے، دیکھا جائے، تو ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ملے گا. اور جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے وہی سارے مجرم، وہی سارے ظالم، وہی سارے زیادتیاں کرنے والے، وہی رستے میں کانٹے بچھانے والے، کوڑا پھینکنے والے، اوجڑیاں پھینکنے والے، آوازیں کسنے والے، پتھر مارنے والے، وہی لوگ جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہیں تو حضور علیہ السلام نے، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ آواز بلند کی، یہ نعرہ لگایا کہ آج فتح کا دن ہے، آج گمسان کا دن ہے، آج قریش کی ذلت و رسوائی کا دن ہے. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں چپ کروایا اور فرمایا کہ سعد جھوٹ کہہ رہا ہے. فرمایا کہ آج گمسان کا دن نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا دن ہے، آج اسلام کی عظمت کا دن ہے، اور آج قریش کی ذلت و رسوائی کا دن نہیں ہے، آج قریش کو عزت ملنے والی ہے. بھئی قریش وہی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے کسی کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہیں عزت دی کہ بھئی تم سے جو پیچھے ہوا ہو گیا، اب اللہ ذوالجلال کی رحمت میں آ جاؤ. اور یہاں تک عزت دی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، ان کی عزت افزائی فرمائی، بجائے اس کے کہ ان کے مظالم انہیں بتاتے، ان کی زیادتیاں انہیں گنواتے، انہیں عزت افزائی اس طرح فرمائی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا
وہ محفوظ ہے، وہ ہماری امان میں ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ نے وہاں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہے، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور فرمایا کیا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ پوچھا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم کیا کہتے ہو، آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں، کریم بھائی ہیں، آپ سے کرم کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، عام معافی کا اعلان ہے، سب کو معاف کر دیا۔ تو بھئی اگر کسی سے 20 25 30 40 سال پہلے کوئی غلطی کوئی گناہ ہوا ہے اور تم جانتے ہو، تو اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو چکا ہو، اب تم اگر بار بار اس کا جرم دہرا کر اسے اس کی نظروں میں گراؤ گے اور اسے یہ باور کرواؤ گے کہ میں تمہیں اب بھی ویسا ہی سمجھتا ہوں، ظاہر 40 سال بعد اگر کسی چور کو کہا جائے کہ بھئی تم تو چور تھے، تم نے وہاں بھی چوری کی، وہاں بھی چوری کی، وہاں بھی چوری کی، تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ مجھے اب بھی چور ہی سمجھتا ہے۔ یہ وہ الہام تھا، جو القاء تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں خبردار کر دیں گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے۔ جب بھائی سامنے کھڑے تھے اور بھائیوں کی نظر میں تو وہ بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا انہوں نے، تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ بادشاہ اور یہ پیالہ بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی تھا اور ہم نے اس بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ پیالہ بادشاہ کو بتا رہا ہے، ان کی کچھ بھی سمجھ میں، یہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہم لا یشعرون، ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک بھائی مارتا ہے تو یوسف علیہ السلام روتے ہوئے دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بھائی مجھے تسلی دے گا، گلے لگائے گا، مجھ سے پیار کرے گا، اور جس نے مجھے مارا ہے اسے ڈانٹے گا۔ جب وہ دوسرے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ بھائی بھی مارتا ہے۔ آپ پھر تیسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے سینے سے لگا لے گا، یہ تو پیار کرے گا، یہ تو میرا ماتھا چومے گا، یہ میرا بھائی ہے۔ اس بھائی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی مارتا ہے۔ اب سبھی بھائی بار بار مار رہے ہیں، ایک بھائی جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے پھر منع کیا، روکا کہ نہ بھائی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ جب یہ طے ہو چکا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ انہیں ہم نے صرف اندھے کنویں میں پھینکنا ہے، مارنے کا کوئی طے نہیں ہوا تھا، لہذا کوئی بھی یوسف پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، اسے لے جائیں اور کنویں میں پھینک دیں۔ لے گئے، ان کا قمیص اتار لیا، کنویں کے کنارے پہ جا کے قمیص اتار لیا، رسی باندھ لی۔ جب گھر سے چلنے لگے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے پاس ایک قمیص تھا، وہ قمیص تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یہ وہ قمیص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل لے کے آئے تھے جنت کی ریشم کا قمیص، اور اس آگ میں وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا۔ ان سے وہ قمیص ملا حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو روانہ کیا تو وہ قمیص طے کر کے غلاف میں لپیٹ کے وہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب بھائیوں نے قمیص اتارا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی میرا قمیص تو میرے بدن پہ رہنے دو،
یہ تو نہ اتارو تاکہ میری ستر پوشی رہے، لیکن انہوں نے وہ قمیص اتار لیا۔ اب جب کنویں میں پھینک دیا، رسی کے ذریعے پہلے لٹکایا، اور جب کنویں کے درمیان میں پہنچے تو رسی کاٹ دی۔ اب یوسف علیہ السلام نیچے گرے، اور کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا، اور اس پتھر پر ٹھہر گئے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے وہ قمیص جو گلے میں تھا وہ نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ پردادا کا قمیص پڑپوتا پہن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، انہیں تسلی دی، اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس میں ایسی شامل کر دی گئی ہیں زیب داستان کے لیے، جن کا دور دور تک اس واقعے سے یا قرآن و سنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن و سنہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں پھینکا گیا تو ان کے نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پروں پہ لیا۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ کنویں میں گرے اور اس پتھر پہ رکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ قمیص انہیں پہنایا۔ اب کنویں میں پھینکنے کے بعد قمیص اتار لیا، بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور اس کا خون قمیص پر لگا دیا، کیونکہ بہانہ تو یہی کرنا تھا نا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب چونکہ وہ چور تھے، اس وجہ سے قمیص پر خون تو لگا لیا، قمیص پھاڑنا بھول گئے، قمیص کو پھاڑا نہیں، خون لگا لیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت تاریکی میں، یہ واقعہ دن میں ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے رات کے وقت۔ اور رات کے وقت کیوں پہنچے؟ کہ ہمارے چہروں کے جو تاثرات ہوں گے وہ ہمارے الفاظ کے ساتھ مل نہیں رہے ہوں گے، اور جن سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ان کے سامنے جھوٹ بولنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا چہرہ کچھ کہہ رہا ہوگا، آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں گی، الفاظ کچھ کہہ رہے ہوں گے، اور یعقوب علیہ السلام جان جائیں گے۔ لہذا رات کو جاؤ، چہرہ نظر نہ آئے، آنکھیں نہ پڑھ سکیں، جو ہم الفاظ بول لیں وہی سنیں، وہی مان لیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قمیص دیا اور کہا قالوا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے اور ہم نے دوڑ لگائی، مقابلہ کیا، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی ان کا قمیص ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص پکڑا اور زبان حال سے فرمایا کہ کتنا مہذب بھیڑیا تھا، کتنا تمیزدار بھیڑیا تھا، کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جو میرے یوسف کو کھا گیا اور اس کے قمیص کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ تو آپ بتائیے، ایمان سے جو قرآن بتا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کو حقیقت حال کا علم تھا یا نہیں؟ قرآن مجید بالکل واضح بتا رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بالکل سب کچھ سامنے ہے ان کے، لیکن انہوں نے اچھا کہتے ہیں پھر سرزنش کیوں نہیں کی، گرفت کیوں نہیں کی، مواخذہ کیوں نہیں کیا؟ بھئی اللہ کے نبی تھے اور جانتے تھے کہ اللہ ذوالجلال کی حکمتیں اور مشیتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، پیچھے آیات گزر چکی ہیں۔ خواب اپنا بیان کیا کہ رأیتہم لی ساجدین، میں تمام کو، اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو، یعنی 11 ستارے
اور سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام نہ یوسف کو ملا، نہ یعقوب علیہ السلام کو ملا، نہ ان کے 10 اور 11 بیٹوں کو ملا، نہ ان کی ماں کو ملا۔ رأیتہم لی ساجدین، تبھی تو سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ میرا بیٹا اس طرح مجھ سے جدا ہو اور اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے۔ فرمایا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا، خود دوڑ لگانے لگے، مقابلہ کرنے لگے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک عوامی روایت ہے، نہ قرآن مجید میں، نہ تفسیر کی کسی کتاب میں، نہ حدیث کی کسی کتاب میں، نہ تاریخ کی کسی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، صرف عوام میں وہ روایت ہے۔ اب عوام نے وہ حدیث کہاں سے سنی، لوگوں نے وہ حدیث کہاں سے سنی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلایا تو اس بھیڑیے نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے 14ویں صدی کے علماء میں سے اٹھائے۔ سراسر جھوٹ ہے، سراسر علماء پر بہتان ہے، اور علماء سے بدظن کرنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ بھئی چلو میں کچھ نہ صحیح، 14ویں صدی، یہ تو 15ویں صدی ہے، خیر پچھلی صدی 14ویں صدی تھی، 14ویں صدی کے علماء دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے ولی، کیسے کیسے برگزیدہ بندے، اور کیسے کیسے اللہ عز الجلال نے وہ ہیرے جو دنیا میں بھیجے دین کی خدمت کے لیے، تو ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ سراسر بدبختی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا واقعہ، نہ کسی تفسیر میں، نہ کسی حدیث میں۔ اب وہ بیٹے کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی وہ 10 بیٹے خود ہی کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ یعنی جھوٹے بھی ہیں اور خود کو سچے بھی کہہ رہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ ہم جھوٹے ہیں، اب نبی کے سامنے ہمارے جھوٹ کی کیا حیثیت، وہ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہوں تو بھی ہماری بات کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ جھوٹے خون کا داغ لگا کر قمیص لے کر آئے۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ جو تم مجھے دکھا رہے ہو میں جانتا ہوں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ حقیقت سے جو بتا رہے ہو ویسا بھی نہیں ہے، جو دکھا رہے ہو ویسا بھی نہیں ہے۔ بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفس نے، تمہارے دل نے، تمہارے باطن نے یہ تمہارے لیے ایک چال گھڑی ہے، یہ تمہارا اپنا تراشا ہوا ایک بہانہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فصبر جمیل، میں تو اس پہ صبر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ فصبر جمیل، اب میرے لیے سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ عز الجلال وہ بتائے گا، وہ ظاہر فرمائے گا، علی ما تصفون، جو تم چھپا رہے ہو اللہ اس پہ میری مدد فرمائے گا۔ تم نے جو مجھ سے چھپایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر میری مدد فرمائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، 3 دن تک وہ کنویں میں رہے۔ بیٹے اپنا کام کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس بہانہ تراش کے آ گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنا موقف واضح کر دیا۔
اب دیکھیے اللہ ذو الجلال کی حکمتیں کہ چند میل کے فاصلے پر، بلکہ چند قدموں کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم ہے، اور یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا یوسف علیہ السلام کو، ان کی نظروں سے چھپا دیا۔ نہ یوسف، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یاد رکھیں۔ اس سے نبیوں کو عیبدار نہ کہیں کہ نبی ہو کر انہیں علم نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہیں، اور یہ بھی اللہ ذو الجلال کی مشیت اور عطا ہے انبیاء کرام کو، یعقوب علیہ السلام کو، کہ مصر سے یوسف علیہ السلام کا وجود نہیں، یوسف علیہ السلام کا جسم نہیں، بلکہ صرف یوسف علیہ السلام کا قمیص چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ قمیص چلا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی وہ سینکڑوں ہزاروں میلوں سے یوسف علیہ السلام کے قمیص سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور گھر سے چند منٹس کی مسافت پر، چند قدموں کی مسافت پر یوسف علیہ السلام کا وجود اقدس ہے، اور یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے۔ یہ پردہ کس نے ڈالا؟ اللہ ذو الجلال نے۔ چھپایا کس نے؟ اللہ ذو الجلال نے۔ تو ایسے واقعات کی وجہ سے، یا ایسی روایات کی وجہ سے، ایسے حقائق کی وجہ سے کبھی اپنا دماغ، اپنا ذہن انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بدگمانی سے آلودہ نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسی باتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے بارے میں برگشتہ کرتا ہے، لوگوں کو ان کی ذہن سازی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے جو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ جسے جو ملا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جسے جو ملتا ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، قیامت تک جسے جو ملے گا عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔